انسان کی زندگی میں کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جن کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ان حادثات سے میری تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اسے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ تڑپتا رہتا ہے اور وہ تکلیف کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہورین کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا جس حقیقت سے سامنا ہوا تھا اس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور جب اسے سے رہا نہ گیا تو ہورین اپنا وہ وعدہ جسے وہ مصطفیٰ کو کر چکی تھی اسے توڑ کر وہ مصطفیٰ اور اس کی محبت بڑی قید کو چھوڑ کر حیات خان کے پاس آ چکی تھی۔ ان کے علاوہ اس کا کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر آ تو گئی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ حیات صاحب کے سینے سے لگی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، جبکہ ان کے ساتھ اس روم میں موجود سبھی لوگ پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ ہورین چپ ہو جاؤ، جب تک تم ایسے ہی روتی رہو گی تو میں تم سے وہ بات نہیں کر پاؤں گا جو میں اس وقت تم سے کرنے یہاں آیا ہوں۔ اس کے مسلسل رونے پر عثمان سے جب رہا نہیں گیا تو وہ بے چینی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اس کے قریب آیا جو حیات صاحب کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں عثمان بھائی؟ ان کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی آج تک مجھ سے سب چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اور ناراضگی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، یہاں آنے کے بعد اس نے سب لوگوں کو ساری بات بتائی تھی، جسے سن کر وہاں سب حیران ہوئے تھے سوائے اسفن کے، اور اب وہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اسفن سے بھی بدگمان ہو گئی تھی۔ اور تم اس کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہو، تمہیں صرف یہ نظر آ رہا کہ مصطفیٰ نے تم سے اتنی بڑی حقیقت چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ کیا تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ سب تم سے چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ تمہارے لیے اتنا حساس ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ اس روم میں موجود ہر فرد حیات صاحب حفصہ کے ساتھ حدید بھی بہت خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک شخص کی قلب میں تمہیں اس شخص کو اپنا مجرم سمجھ لیا جو آج تک سے تمہاری حفاظت کرتا آیا تھا۔ کہاں گئی تمہاری وہ محبت و اعتماد جو تم اس پر کرتی تھی؟ اسفن کی بات پہ اس پر ہورین کا شرمندگی سے سر جھک گیا تھا۔ ہورین، جس شخص کی باتوں میں آ کر تم اس کو یوں چھوڑ کر آ گئی ہو، وہی شخص ہے جس سے مصطفیٰ آج تک تمہاری جان کی حفاظت کرتا آیا تھا۔ اس بار وہ بغیر رکے وہاں موجود سبھی لوگوں سب کچھ بتاتا چلا گیا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر وہاں موجود سبھی کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ ہورین اب اپنا رونا بول کر بے یقینی اور شاک کسی کیفیت میں اپنے سامنے کھڑے اسفن کو دیکھ رہی تھی، جو اب سب بتانے کے بعد خاموشی سے اس کو تاک رہا تھا۔ اس دن صرف تم نے ہی نہیں، مصطفیٰ نے بھی اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس دن اپنی ماں کو بچانے کے لیے وہاں سے چلا جاتا اور تمہیں بھی تمہاری ماں کے ساتھ مرتا ہوا چھوڑ دیتا، مگر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ مگر بدقسمتی سے وہ اس رات صرف تمہیں ہی بچا سکا، اور تم اس کا یقین نہیں کرو گی، صرف اس ڈر کی وجہ سے مصطفیٰ تمہیں بتاتے ہوئے ڈرتا تھا۔ وہاں موجود سبھی لوگ جو مصطفیٰ کے جھوٹ کی وجہ سے اسے بدگمان ہو چکے تھے، اب مصطفیٰ کے منہ سے سب سچ سن کر ان کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی۔ تم اس سے جھوٹا بولی ہو، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو بہت پہلے تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں کوئی بھی جھوٹ بول دیتا، مگر نہیں، اس سے اسے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے تمہاری ماں سے کیا وعدہ پوری شدت سے پورا کیا۔ اس بار اسفن بولتا ہوا پھر سے اپنی جگہ بیٹھا اور حور کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پہ اب شرمندگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اسفن کی ساری بات سن لینے کے بعد اسے اب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کیوں وہ اس کے لیے اتنا فکر مند رہتا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ سب باڈی گارڈ، ٹائی سیکورٹی، اس نے آج تک اس کے لیے کتنا کچھ کیا تھا، اور وہ ادھورا سا جان کر اس پر شک کر رہی تھی، جس شخص کی وجہ سے آج وہ زندہ تھی، سانس لے رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر ہورین کا اب شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کر اپنے مصطفیٰ کے پاس چلی جائے اور اس کے سینے سے لگا خوب روئے، اس سے معافی مانگے، اور اس سے پورا یقین بھی تھا کہ اس کا مصطفیٰ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ ویسے ابھی ایک اور حقیقت ہے جسے تم ہی نہیں، حفصہ بھی انجان ہے، اور میں پہلے ہی بتا دوں، مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ میں بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی اس حقیقت سے واقف ہوا ہوں۔ میں بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا، اور مجھے لگتا ہے یہی صحیح موقع ہے۔ سب کے خاموش شہروں کی طرف دیکھا اسفن مزید بولا، اور ساتھ ہی یہ بتانا ضروری بھی سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جو وہ بتانے والا ہے اس کے بعد اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑنے والی نہیں۔ یاد ہے حفصہ، جونی کے ٹائم پہ تم مجھ سے کہا کرتی تھی کہ تمہاری کزن بھی تھی، مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں تم نے اس کو اور اپنی چچی کو کھو دیا تھا۔ اس بار اسفن خاموش کر حفصہ کی طرف دیکھا بولا اور اسے اس کی کئی سالوں پرانی بات یاد کرائی تھی۔ تم کہتی تھی نا کہ اگر وہ زندہ ہوتی تو تم اسے بہت محبت دیتی، اپنی چھوٹی بہن کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ اسے آج بھی اس کا کہا ایک ایک لفظ اچھی طرح یاد تھا۔
جو حفصہ کو حیرانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے آگے سب کیوں یاد کروا رہا تھا۔ تمہاری وہی چھوٹی بہن زندہ بھی ہے اور اس وقت تمہارے بہت قریب موجود ہے۔ وہ اس بار خاموشی سے آنسو بہاتی حورین کا ہاتھ تھام کر حفصہ کے قریب لے آیا تھا۔ اور تمہاری وہ بہن اور کوئی نہیں، ہماری حورین ہے۔ اس نے جیسے وہاں موجود ہر فرد کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ حفصہ اور حورین کتنے ہی لمحے بے یقینی سے کھڑے اسمت کا چہرہ دیکھتی رہی۔ انہیں لگا کہ وہ ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، مگر اس کے چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ مسوا جس شخص سے حورین کو بچا رہا ہے وہ اور شخص اور کوئی نہیں، تمہارے بابا ابراہیم خان ہیں۔ سب جاننے کے باوجود انہوں نے آج تک تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اسمت ایک گہرا سانس بھر کر سب بتاتا چلا گیا تھا۔ اپنے باپ کے بارے میں اتنا سب کچھ سن کر حفصہ کا سر شرمندگی سے مزید جھکتا چلا گیا تھا۔ اس کے بابا جائیداد کے لالچ میں اتنا گر سکتے ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب میں پہلی بار تم سے ملی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میرا تم سے گہرا رشتہ ہے، مگر اس وقت میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جو میں محسوس کر رہی ہوں اصل میں وہ حقیقت ہے۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتی حفصہ حورین سے مخاطب ہوئی، جو آنکھوں میں پانی لی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت دونوں کے چہرے پہ ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ میں بہت خوش ہوں اور اللہ کا شکر گزار بھی، جس نے اگر میرے تایا کے دل میں میرے لیے نفرت ڈالی ہے تو دوسری طرف مجھے ایک بہن بھی دی ہے جس کے دل میں ہمیشہ سے میرے لیے محبت ہی رہی تھی۔ حورین خوشی سے مسکراتے ہوئے حفصہ کے گلے لگی تھی۔ اسے آج پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس بڑی سی دنیا میں تنہا نہیں تھی۔ ان دونوں کی محبت کو دیکھا وہاں موجود سبھی لوگ ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ اب دیکھتا ہوں میں شمس خان، تمہیں میرے وار سے کون بچا پائے گا؟ میری حفصہ کے ساتھ غلط کرنے کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ ایک آخری نظر اپنے ہاتھ میں موجود فائل پر ڈال کر اسے ٹیبل پر رکھتا ہوا چہرے پہ مسکراہٹ لیے اپنے سوچوں میں شمس خان سے مخاطب ہوا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسی کام میں لگا ہوا تھا اور آج اس کے کام مکمل ہو چکا تھا۔ بس اسے اب شمس خان کی بربادی کا انتظار تھا جو اب زیادہ دور نہیں تھی۔ اور تم اب تک جاگ رہے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ کل آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا حفصہ کی آواز پہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا اور نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اسے رات کے اس وقت لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دیکھ چہرے پر حیرانی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا یہ کام کر لوں، لیکن شکر ہے تمہیں اپنے شوہر کا خیال آ گیا، ورنہ مجھے لگ رہا تھا اپنی بہن کے ملنے کی خوشی میں تم اپنے شوہر کو بھول ہی گئی ہو۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا تھوڑا ناراضگی سے بولا، جبکہ اس کے لہجے میں چھپی ناراضگی کو محسوس کر کے حفصہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اس طرح تھا جب سے اسے حور کے بارے میں معلوم ہوا تھا، تب سے اس کا زیادہ تر وقت اس کے پاس ہی گزرتا تھا۔ وہ اپنی بہن کو پا کر بہت خوش تھی، پر ساتھ ہی اپنے باپ کی حرکت پر شرمندہ بھی۔ نہیں یہ بولو تمہارا آفس کا کام ادھورا رہ گیا تھا جسے تم اب دیر رات تک بیٹھ کر پورا کر رہے ہو۔ اس کے قریب آتی ہوئی صوفے پر پڑی فائل اور اس کے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر اسمت نے وہاں پڑی فائل کو ایک طرف رکھا تھا۔ وہ فی الحال حفصہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میرا کام تو بہت پہلے کا ہو چکا ہے، بس ایک دو میلز چیک کر لوں پھر بتاتا ہوں کہ میں نے تمہارا انتظار کیا۔ اس کو وارننگ دیتا اپنے لیپ ٹاپ پر پھر سے کچھ چیک کرنے لگا، جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر حفصہ نے وہاں سے ہٹنا ہی بہتر سمجھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگی مگر اسمت بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ کہاں چلی؟ یہاں بیٹھو، تمہارا بھی نمبر آئے گا۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے نازک وجود کو کھینچتا ہوا اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حفصہ یکدم گڑبڑا سی گئی تھی۔ اسمت یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، مگر اس کے احتجاج کی پرواہ کے بغیر پھر سے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تمہیں اپنا کام کرنا ہے نا تو وہ کرو۔ حفصہ نے اس پر سے اٹھنا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ اپنا کام ہی تو کر رہا ہوں جانے اسفند۔ اس پر اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے شوہی سے کہتا اب اپنی توجہ مکمل اس کی طرف کر چکا تھا، اور جو کام شروع کر دیا ہے اسے پورا بھی تو کرنا ہے۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اس کی پشت پر رکھتا ہوا اسے اپنے سینے سے قریب کرتا ہوا بولا۔ اپنی کمر پہ اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا دیکھ حفصہ کو اپنی سانسیں بے ترتیب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی پیش قدمی پہ حفصہ کو اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے حفصہ پچھلے دنوں میں کتنا ترسا ہوں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ اس کے کپاتے لبوں پہ نظر جمع ہمار آلودہ لہجے میں کہتا اسے سے 1 انچ فاصلہ بھی پہ آ رکا تھا۔ تمہاری قربت کے لیے، تمہارے لمس کو محسوس کرنے کے لیے دونوں کی معمول سے زیادہ تیز ہوتی دھڑکنیں اور بے ترتیب ہوتی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اسفند میں
اس سے پہلے کہ حفصہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ مدہوشی کے عالم میں اس کے لبوں پر جھکتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کر چکا تھا۔ اس کی اس جسارت پہ حفصہ نے سختی سے اس کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ اس کے لبوں پہ جھکو سے بتا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے لیے کتنا پاگل ہے، اس کی ذرا بھی دوری اس کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں، جبکہ اس کی اتنی شدت پہ حفصہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اس کی کمر پہ موجود عثمان کے ہاتھ کا دباؤ مزید بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے چہرہ تھامے ہوئے تھا۔ عثمان میری بات تو سنو، مجھے تم سے حورین اور مصطفیٰ کے بارے میں بات کرنی تھی۔ اس کی حد سے زیادہ بڑھتی جسارتوں سے گھبرا کر حفصہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ کر اسے دور کیا تھا، جس پر عثمان سخت بد مزہ ہوا تھا۔ ان کے بارے میں بھی بات کر لیں گے، لیکن بعد میں، ابھی فی الحال تم مجھ پہ توجہ دو۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتا ہوا بولا اور ساتھ ہی اس کے گلے میں پڑا دوپٹہ ایک طرف ڈالا تھا۔ اس کی حرکت پہ حفصہ یکدم گھبرا سی گئی تھی، مگر عثمان کے ہاتھ کا لمس جب اسے اپنے پیڑ پر محسوس ہوا تو اس کی بوکھلاہٹ مزید بڑھی تھی۔ عثمان پلیز تنگ مت کرو، میں پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں۔ اسے جب لگا کہ وہ رکنے نہیں والا تو وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولی، جس پہ عصمت کو اس پہ بہت پیار آیا تھا۔ اس دن سے تمہیں چھوڑ ہی رہا ہوں مگر آج نہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جبکہ اس کے اس طرح کرنے پہ حفصہ کے ڈر کے مارے منہ سے نکلی چیخ نکلی، جسے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی آواز کو بند کر چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ یوں ہی جھکا، اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹایا اس سے جدا ہوا تھا۔ جانتی ہوں تم دونوں بہنوں کا پیار دیکھ آج ہاتھ نے مجھ سے فرمائش کی کہ اسے بھی ایک بہن چاہیے۔ وہ اپنی شرٹ ایک طرف ڈالتا اس کی بند آنکھوں اور شرم سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر حفصہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو بغیر شرٹ کے کھڑا آنکھوں میں شرارت لی اسے دیکھ رہا تھا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس کے نیکسٹ برتھ ڈے پر اسے ایک بہن گفٹ کی جائے۔ وہ آنکھوں میں بے پناہ تپش لیے اس کے اوپر جھکا تھا، اور اپنے بیٹے کے لیے تم اتنا تو کر ہی سکتی ہو نا۔ اس بار وہ دونوں کے درمیان باقی کا فاصلہ ختم کرتا اس کے گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں اور شدتوں کو محسوس کر کے حفصہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی آج اس کی کوئی بھی مزاحمت کام نہیں آنے والی۔ تھک ہار کر بہت کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ دوسرا عثمان کو ہی نہیں، اسے بھی اپنے بیٹے کی فرمائش کو پورا کرنا تھا۔ تم اندر آ سکتی ہو، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ اندر سے آتی ابراہیم خان کی آواز پر اس کا دروازہ ناک کرنے کے لیے اٹھا ہاتھ اپنی جگہ رک سا گیا۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھماتی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے تاثرات صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ جو اپنی چیئر پر بیٹھے ابراہیم خان کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ تھا تم میری کال کے بعد مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی۔ ابراہیم خان جیسے اس کے چہرے پہ لکھے سوال کو پڑھ چکا تھا، وہ چہرے پر استحضاء مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اور ساتھ اسے اپنے سامنے والی چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد میں ایسے ہی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ جاننا ابھی باقی ہے۔ حورین خود کی کیفے پہ قابو پاتی مضبوط لہجے میں بولی تھی، میں جانتا ہوں اور تم سوچ رہی ہوگی کہ اتنے سالوں میں تمہیں تلاش کیوں نہیں کیا، پر میرا یقین کرو، مجھے لگا تھا اس طرح تمہاری ماں کے ساتھ ہم نے تمہیں بھی کھو دیا، مگر حقیقت تو یہ تھی اس مصطفیٰ نے تمہیں ہم سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ ابراہیم خان اپنی باتوں کے ذریعے اس کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی وہ حوری نہیں جو وہ سمجھ رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہو گیا، ورنہ وہ مصطفیٰ تو اپنے فائدے کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھتا، اور پھر جب اس کا کام پورا ہو جاتا تو شاید وہ تمہارا بھی وہی حال کرتا جو اس نے تمہاری ماں کا کیا تھا۔ ابراہیم خان اپنی باتوں سے اس کے دل میں زہر گھولنا چاہتا تھا، مگر اس کی باتوں سے حورین پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ کیسا فائدہ، آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں تایا جان؟ انجان بنتے ہوئے تایا جان لفظ پہ زور دیتی ہو بولی تھی، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کا قتل کر دے جس نے اس کے باپ اور ماں کو اس سے چھین لیا تھا۔ وہ تمہاری اس پراپرٹی کے پیچھے جو تمہارا باپ تمہارے نام کر کے گیا تھا، اور یہی وجہ تھی تمہیں ساتھ رکھنے کی، ورنہ آج کل کوئی بغیر کسی فائدے کے کسی کو کچھ نہیں دیتا اور ساتھ رکھتا۔ وہ آہستہ آہستہ حور کو اپنے باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو مجھے ایک وجہ بتائیے آپ پر بھروسہ کرنے کی، اب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور ان سے جب مزید برداشت نہیں ہوا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ابراہیم خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ اس کے مضبوط لہجے پہ ایک پل کے لیے ابراہیم خان گڑبڑا سا گیا تھا۔ بتائیے خاموش کیوں ہو گئے؟ میں اس انسان کی بات پر کیسے بھروسہ کر لوں جو خود میری پراپرٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شاید مجھے ختم کرنے کے لیے بھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھا بے خوف بول رہی تھی،
حور میں تمہارا تایا ہوں، میرا بھروسہ کرو، اس نے جو کچھ بھی تم سے کہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ صرف تمہارا استعمال کر رہا ہے اور کچھ نہیں۔ ابراہیم خان کو لگا تھا کہ حور کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت ڈال کر وہ اس کی پراپرٹی کو آسانی سے حاصل کر لے گا، مگر حور کے تیور دیکھ کر اب کچھ بھی آسان نہیں لگ رہا تھا۔ استعمال وہ نہیں آپ میرا کر رہے ہیں، اور میں آپ کی باتوں پہ کیسے یقین کر لوں جسے میں کل تک جانتی بھی نہیں تھی۔ آج وہ ابراہیم خان کے سامنے کھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اگر مصطفیٰ یہاں موجود ہوتا تو اس کا لہجہ، اس کا انداز دیکھ کر دنگ رہ جاتا، کیونکہ اس کے حورین نے کبھی کسی انجان شخص سے اتنے مضبوط لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تم سے میرے بارے میں چھپانے والا بھی مصطفیٰ ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنے خاندان سے ملو، اگر تم ہم سے ملتی تو اس کے ہاتھ سے وہ سب پراپرٹی نکل جاتی جس کے لیے اس نے آج تک تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ابراہیم خان نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حورین پہلے سے ہی سب جانتی ہیں۔ بس خاموش ہو جاؤ، میں ایک بار آپ کی باتوں میں آ کر اس مصطفیٰ پہ شک کر کے ان کا دل دکھا چکی ہوں جس نے اپنی ساری زندگی صرف مجھے محفوظ رکھنے میں گزار دی۔ اس بار حورین کی آواز مزید تیز ہوئی تھی، جس پہ ابراہیم خان اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا تھا۔ اور رہی بات پراپرٹی کی، تو اگر مصطفیٰ کو میری پراپرٹی چاہیے بھی ہوتی تو اتنے سال انتظار نہیں کرتے، ویسے بھی سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ حورین کی بات نے ابراہیم خان کو لاجواب کر دیا تھا۔ تمہاری ماں کا قاتل ہے، مجرم ہے تمہارا، تم اس انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو؟ ابراہیم خان نے ایک آخری بار اپنی سی کوشش کی تھی۔ وہ جانتا تھا اپنی ماں کا سن کا ایک بار پھر حورین کے دل میں مصطفیٰ کے لیے نفرت ضرور پیدا ہوگی۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کس کا قاتل ہے، اس لیے آپ اپنی یہ بیکار سی کوشش بند کر دے، کیونکہ میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی۔ وہ اپنی بات کہتی تو وعدے کی جائیں بڑی، مگر کچھ سوچ کر اس کے قدم اپنی جگہ رکے تھے۔ اور رہی بات پراپرٹی کی، تو وہ آپ پہلے بھی حاصل نہیں کر پائے تھے اور نہ ہی آپ کر پائیں گے، چاہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ نہ مصطفیٰ آپ سے ڈرتے ہیں اور نہ میں۔ اس بار اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ ابراہیم خان اس کی بات پہ غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں وہ بیڈ پر چٹ لیتا اپنے موبائل اسکرین پہ موجود حورین کی تصویر کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی گہری خاموشی کو محسوس کر کے اس کے اندر کی اداسی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ آج حورین کو گئے ہوئے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور اس گزرے ایک ہفتے میں اس کی یہی حالت تھی۔ اسے سکون بس ایک بات کا تھا کہ وہ اسفند کے گھر میں موجود تھی اور وہاں وہ بالکل سیف تھی۔ مگر وہ اپنے دل کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، جو اسے دیکھنے، اسے بات کرنے کے لیے پل پل تڑپتا رہتا تھا۔ اپنی بے بسی پہ اسے غصہ بھی آتا تھا، مگر خود پہ ضبط کر کے رہ جاتا، کیونکہ وہ حور کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بے خودی کے عالم میں حورین کی تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرنے لگا، جیسے وہ اس کے پاس، اس کے بے حد قریب، اور وہ اسے چھو رہا ہو۔ اس کی تصویر کو دیکھتا ہوا اتنا کھوسا گیا تھا کہ اسے احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے روم کا دروازہ کھل کر کوئی آہستگی سے اندر داخل ہوا تھا، مگر وہ آنے والی وجہ سے بے خبر وہ جو ہی لیٹا بس حور کی تصویر کو تک رہا تھا، جہاں تک اسے کسی کو اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ مصطفیٰ! حورین نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، بہت آہستہ سے اسے پکارا تھا۔ یہ آواز اور اپنے بازو پہ جانا پہچانا لمس محسوس کر مصطفیٰ جیسے ہوش میں آیا، اور یکدم فون سے نظر ہٹا کر اپنے بہت قریب بیٹھی حورین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے بے یقینی کسی کیفے میں یوں ہی لیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ حورین! یہ تم ہی ہو نا؟ تم واپس آ گئی۔ وہ اپنا موبائل سائڈ پہ رکھتا ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھا، حورین کے چہرے اور ہاتھوں کو چھونے لگا، جیسے خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔ اس کی حورین اس کے پاس موجود تھی، اس کے قریب، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھا حورین کی آنکھوں میں یکدم پانی بھر آیا تھا۔ مجھے تو واپس آنا ہی تھا مصطفیٰ، کیونکہ حورین اپنے مصطفیٰ کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر بولی، اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو چن لیے تھے۔ وہ کیسے اس کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ سکتی تھی، جس نے ہمیشہ ہی اسے تکلیفوں سے بچایا۔ میں بہت بری ہوں مصطفیٰ، میں نے ایک بار بھی آپ کی بات نہیں سنی، اس انسان پہ بھروسہ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ اس کی کالر کو تھام کر وہ برتہاں روتے ہوئے بولے، جبکہ اس کے رونے پہ مصطفیٰ پل میں گھبرا گیا۔ وہ بہت آہستگی سے اس کے کانپتے وجود کو خود سے قریب کر لیا تھا۔ آپ پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے اپنی حورین کو معاف کر دے مصطفیٰ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، حورین اپنا چہرہ اس کے سینے پہ رکھ کر اپنے آنسو سے اس کی شرٹ پہ گونے لگی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ آہستہ سے اس کی کمر سہلاتا اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حورین کے باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ اسے سب بتا چکا، تبھی وہ سچ جان کر اس طرح
ٹوٹ چکی تھی اور اسے اب اپنی ہورین کو سنبھالنا تھا۔ کتنا ہی وقت یوں گزر گیا، کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکی کی آواز گونجی تھی۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو اس نے مصطفیٰ سے دور ہونا چاہا، مگر وہ اسے یوں ہی قریب کیے بیٹھا تھا۔ مجھے معاف کر۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، مصطفیٰ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک چکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بس کچھ مت کہو حور، تم میرے پاس واپس آ گئی ہو میرے لیے، بس یہی معنی رکھتا ہے اور کچھ نہیں۔ اپنے نرم گرم لبوں کا پرہدر لمس اس کے پیشانی پر چھوٹا، وہ ہورین کی روح کو سرشار کر رہا تھا۔ اور معافی تمہیں نہیں مجھے مانگنی چاہیے ہورین، میری وجہ سے تم نے اپنی ماں کو کھو دیا، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ نم لہجے میں بولا، نظر جھکائے وہ اس سے اس گناہ کی معافی مانگ رہا تھا جو اس سے انجانے میں ہوا تھا۔ مصطفیٰ، آپ معافی مت مانگے، آپ اس وقت چھوٹے تھے اور ایک بچہ کسی کی جان نہیں لے سکتا کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ صرف ایک حادثہ تھا۔ وہ اس کی شرمندگی سے جھکے سر کو اوپر کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھا بولی تھی، نہیں حور، اس بوجھ کی وجہ سے میں آج تک تمہیں خود سے دور کرتا آیا تھا، تمہیں تکلیف دی، اس سب کے باوجود بھی تم مجھ سے کیسی محبت کر سکتی ہو؟ نہیں، میں تمہاری محبت کے لائق نہیں۔ اور ان کی باتیں سن کر وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے لگا تھا کہ شاید اپنی ماں کا سچ جان کر وہ اسے معاف نہیں کر پائے گی، مگر اس کے لفظ مصطفیٰ کا سکون بخشے تھے۔ محبت اجازت نہیں مانگتی مصطفیٰ، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ آپ کی بے روحی کے باوجود میں ہمیشہ آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی اور اسی طرح مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی۔ وہ بہت اعتماد سے بولتی، مصطفیٰ کو اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، نہیں حور، میں بہت برا ہوں، شاید خود غرض بھی، اور تم اس انسان سے محبت کیسے کر سکتی ہو جس انسان نے تم سے تمہاری ماں کو چھین۔ اس کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا جب ہورین اپنے نازک ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے کپکپاتے لب اس کے لبوں پر رکھ چکی تھی۔ ہورین نہیں چاہتی تھی کہ وہ خود کو مزید کچھ بولے، جبکہ اس کے اس عمل پہ مصطفیٰ کی آنکھیں پھیل سی گئی تھی۔ وہ شاک کی سی کیفیت میں بیٹھا اس کے نرم لبوں کا لمس محسوس کرنے لگا، اپنے چہرے پہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتا، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حال کرتا، اس کے نازک وجود کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اپنی حیرانی بلائے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ ہورین کو جب لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی تب وہ اس کا کالر آزاد کرتی اسے دور ہوئی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں مصطفیٰ، سب سچ جانے کے باوجود بھی۔ حقیقت جس طرح سامنے آئی اس کی وجہ سے میں تھوڑا ٹوٹ گئی تھی، مگر اس کی وجہ سے میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ اپنی سانسوں کو درست کرتی اس کی طرف دیکھا بول رہی تھی، جو اپنی کالی گہری نظریں اس پہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی مگر اس کا ایک ایک لفظ مصطفیٰ کی روح کو سکون بخش رہا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہورین، بے انتہا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلے گی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دنیا خالی ہو گئی ہو۔ پلیز تم پھر سے مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں تمہارا مصطفیٰ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ وہ باری باری اس کے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی کو چوم کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اس کی اس قدر دیوانگی پہ ہورین کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں مصطفیٰ، آپ تو میری جینے کی وجہ ہیں، آپ کے بغیر تو میں بھی ادھوری ہوں۔ اس کے منہ سے اعتراف سن کر مصطفیٰ نے بہت محبت سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامنے اور بغیر وقت ضائع کے اس کے لبوں پہ جھکا اپنی طلب کو مٹانے لگا جو اسے اپنے قریب پار کا مزید بڑھ گئی تھی۔ ہورین اپنی آنکھیں باندھ کے اس کی بڑھتی شدتوں کو محسوس کرنے لگی۔ اس کے چہرے پہ جھکا اس کے ایک ایک نقش پہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پہ ہورین نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کے لمس سے پگھلتی جا رہی تھی اور وہ اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔